أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے اپنی مقدس کتاب کے اندر انسان کی ہدایت کے لیے جو کچھ بھی درکار تھا وہ سب کا سب بیان فرما دیا. اور اس کتاب کا اصلی موضوع اسی وجہ سے ہدایت بشری قرار پاتا ہے. یعنی اگر کوئی قرآن کریم کے اندر کچھ ڈھونڈنا چاہتا ہے، کسی مطلب تک پہنچنا چاہتا ہے، تو وہ مطلب سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ بشر کو ہدایت کیسے حاصل ہوگی، کس طریقے سے بشر اپنے کمال کو حاصل کر پائے گا. لہٰذا اس کتاب کے اندر بہت زیادہ ضروری نہیں ہے کہ سائنس کے معجزات ذکر ہوں، سائنس کی اکتشافات اس کے اندر ذکر ہوں. اگر ذکر ہوں تو صرف معجزے کی خاطر ہوتی ہیں تاکہ انسانوں کو کتاب پہچاننے میں آسانی رہے. ورنہ موضوع یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر سائنس کی معلومات دی جائے. موضوع یہ ہے کہ یہ بتایا جائے انسان ہدایت کیسے حاصل کرے گا. لہذا جگہ جگہ آپ قرآن کریم کے اندر ہدن، ہدایت، یہتدی، یہدی اس طرح کے کلمات دیکھیں گے. اب ہدایت کے لیے جو ایک چیز بہت ضروری قرآن کریم کے اندر بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ بندوں اور خالق کا رابطہ کیسا رابطہ ہے. ہم نے عرض کیا کہ یہ غیب میں سے ایک غیب ہے. غیب جو بنیادی ترین غائب چیزیں ہیں جن کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے وہ تین چیزیں ہیں. ایک یہ کہ خالق ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے، ایک جو انسان کے اندر روح ہے، اور ایک وہ آخرت کہ جو اس دنیا کے بعد آئے گی. ان بڑے تین غیب کے نتیجے میں انسان کا ایمان تشکیل پاتا ہے. اس غیب کا ایک حصہ یہ ہے کہ خالق اور بندوں کا رابطہ کیسا رابطہ ہے. آیا یہ رابطہ حاکم اور محکوم کا رابطہ ہے؟ آیا یہ رابطہ موجد اور ایجاد کا رابطہ ہے؟ اس رابطے کو ہم کس طرح سے تعبیر کریں؟ تو ہمیں کہیں نہ کہیں قرآن کریم میں مثال کے طور پر آیات نظر آتی ہیں جس میں خدا نے کہا کہ میں سزا بھی دوں گا. قاسم الجبارین، مبیر الظالمین، مدرک الحاربین، اس طرح کی سخت جملات بھی آپ کو قرآن کریم کے اندر یا دعاؤں اور روایتوں کے اندر نظر آئیں گے. تو کیا خدا متعال کا رابطہ ہمارے ساتھ حاکم اور محکوم کا رابطہ ہے؟ یا مثال کے طور پر کوئی یہ سمجھے جیسے انعام دینے والے اور انعام کے لیے کام کرنے والے کا رابطہ ہے، جیسے کارخانہ دار اور ملازم کا رابطہ ہے. جو یہ کام کرے گا اسے اتنا پیسہ مل جائے گا، تنخواہ دی جا رہی ہے، انعام دیا جا رہا ہے. تو جو اچھے کام انجام دے گا وہ اللہ سے جنت لے لے گا، اور وہ جنت میں جا کے مزے لے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا. ایسا کوئی رابطہ ہے. تو خدا متعال نے مختلف طریقوں سے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ رابطہ اس سے کہیں زیادہ اہم رابطہ ہے. مختلف طریقوں سے بیان فرمایا ہے. مثلا کہیں پہ بتایا ہے کہ اے بندو اگر تم اپنے نفس کے اوپر گناہ بھی کرو گے تو مجھے ہمیشہ اپنے نزدیک پاؤ گے. لہذا نبی اکرم سے کہا کہ میرے بندوں سے کہہ دیں کہ اگر اپنے نفس پر گناہ بھی کرتے ہیں، قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے ان بندوں سے کہہ دیں جنہوں نے اپنے نفس پر گناہ کیا ہے
کہ انی قریب، میں ہمیشہ نزدیک ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی کوئی مجھے پکارے گا میں اس کی ندا کو جواب دوں گا۔ تو اپنے گناہگار بندوں کو خاص کر امید دلاتا ہے۔ اس کے بعد کہیں پر حقیقت کو بیان فرماتا ہے، کہتا ہے انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم سب کے سب خدا کے محتاج ہو، تم اس محتاجی کا انکار نہیں کر سکتے۔ یعنی انسان کی کمالات میں سے ایک کمال یہ ہے کہ وہ اس رابطے کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ میرا خالق کے ساتھ رابطہ کتنا مضبوط رابطہ ہے۔ جو میں نے ایک جگہ پہ آپ کی خدمت میں پہلے کبھی عرض کیا ہو شاید، کہ یہ رابطہ صرف موجود اور ایجاد کا رابطہ نہیں ہے، جیسے کسی نے کوئی چیز ایجاد کر دی اب وہ ختم ہو گیا۔ یہ رابطہ ہر سیکنڈ رہنے والا رابطہ ہے، ہر ثانیہ ہر لحظہ رہنے والا رابطہ ہے، اور جو جتنا اس رابطے کے اوپر تاکید کرے گا، جس کے دماغ میں جتنا زیادہ یاد رہے گا کہ میرا خالق کے ساتھ ایک رابطہ ہے، یہ یاد رہنا کامیابی ہے۔ اسی کو ہم ذکر تعبیر کرتے ہیں۔ ذکر یہی ہے، بس ذکر یہ نہیں ہے کہ میں تسبیح لوں اور الحمدللہ یا اللہ اکبر کہنا شروع کر دوں، یہ بھی ذکر ہے، یہ زبان کا ذکر ہے، لیکن جو اصلی ذکر ہے وہ یہ کہ اپنے ہر کام کے پیچھے اس رابطے کو یاد رکھے کہ میرا ایک خالق ہے، اس خالق کے لیے مجھے زندگی گزارنی ہے، اس خالق کے احکام کی پیروی کرنی ہے۔ اب اس رابطے کو اگر میں اور آپ محفوظ کر پائے تو پھر زندگی میں اثرات بھی بہت زیادہ ہیں۔ مثلا ایک اثر کیا ہے؟ ایک اثر یہ، مصیبتوں میں انسان اپنے آپ کو تنہا نہیں پائے گا، ہمیشہ خالق کے اوپر انحصار کرے گا کہ خدا تو نے اگر اس مشکل میں ڈالا بھی ہے تو چند مصلحتیں ہیں۔ مثال کے طور پر چند آیتوں سے ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ فرماتے ہیں اگر خدا متعال کسی بندے کو کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، خدا کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ کبھی تکلیف نہیں دے گا، اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داریاں نہیں دے گا۔ اب ہماری بحث سے اس کا رابطہ کیا بنا؟ رابطہ یہ بنا کہ اگر میں اور آپ مثال کے طور پر 1200 سال پہلے ہوتے تو شاید یہ سختی نہ ہوتی۔ یہ جو خالق متعال نے مجھے اور آپ کو اس زمانے میں لا کر رکھا ہے، اس کا مطلب یہ اس زمانے کو جھیلنے کی طاقت میرے اور آپ ہے۔ طاقت نہیں ہوتی تو یہاں نہیں لاتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، خدا کسی نفس کے اوپر ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالتا جس کی اس کے اندر طاقت نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے خدا ہم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم اس ماحول کو جھیل پاتے، نہیں، طاقت ہے تو لایا۔ اگر وہ طاقت نہ ہوتی تو خدا نے متعال نعوذ باللہ کسی پر ظلم نہیں فرماتا، کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ پہلے سے وہ سپورٹ ہمیں ملی ہوئی ہے، پہلے سے وہ جرأت، وہ طاقت خدا نے دے دی ہے کہ ہم اس سخت ماحول کا مقابلہ کر سکیں۔ جو میں مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں ایمان کی حفاظت، جیسے کہ قرآن اس میں روایتوں کے اندر ذکر ہوا کہ تم لوگ صرف سرمے کے برابر رہ جاؤ گے، کھانے میں نمک کے برابر رہ جاؤ گے، تو کوئی ممکن نہیں یہ کہ ہاں اتنی طاقتیں اتنی مصیبتوں میں ظاہر کم ہو جانا چاہیے تھا، تو کوئی یہ بہانہ نہیں لا سکتا کہ یہ مصیبتیں زیادہ تھیں، خدا نے طاقت بھی دی تھی، پھر انعام بھی بہت دیا تھا، کم سے کم اس انعام کو ہی دیکھ لیتے جو انعام ملنا تھا۔ کل میں نے اپنی خدمت میں روایت تفصیلی عرض کی، نبی اکرم نے جو القاب دیے تھے اس زمانے کے مومنین کے لیے، ان تمام کے ہوتے ہوئے نظر یہ آتا ہے کہ یہ مشکل ایسی کوئی مشکل ہے جو ہے تو بہت زیادہ، لیکن اگر کوئی یہاں پر ہے تو اس کے اندر جھیلنے کی طاقت بھی خدا نے متعال نے دی ہے۔ اب ذرا سا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ جو مشکلات آ رہی ہیں، مصلحت اور حکمت میں کیا ہے؟ خدا متعال نے اتنی مصیبتیں ڈال کر کیا حکمت پوری کی ہے؟ تو 2-3 حکمتیں جو ہماری ذہن میں سمجھ میں آتی ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ کل میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 20 روایتیں اس موضوع پر ہیں کہ تم سب کے سب چھانے جاؤ گے، تو غربلو، غربال کہتے ہیں عربی میں چھنی کو، تو غربلو چھانے جاؤ گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ مصلحتوں میں سے ایک مصلحت یہ ہے کہ جتنے مصنوعی ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں وہ سب چھن جائیں گے۔ یعنی یہ وہ مرحلہ ہے جہاں پر خدا متعال نے خالص ترین مومنین کو پہنچانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام مصیبتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ تمام مصیبتیں اس لیے ہو رہی ہیں جنہوں نے خالص ترین بننا ہے وہ ان مصیبتوں کے اندر رہتے ہوئے خالص بن جائیں گے۔ بس ایک مصلحت سمجھ میں آتی ہے، اس میں بھی لطف ہے خدا کا۔
اگر وہ اس زندگی کے دور میں ہمیں نہ رکھتا تو ہم شاید یہ مقام حاصل کر ہی نہیں پا سکتے تھے۔ اخوان نبی، نبی کے بھائی کا مقام کس کو ملنا تھا؟ اس زمانے میں نصیب نہیں ہو رہا تھا لوگوں کو، اس زمانے میں نصیب ہو سکتا ہے۔ تو رکھا اس لیے ہے کہ ٹھیک ہے، جو لوگ کمال کے اوپر پہنچنا چاہتے ہیں ان کو ایسا موقع ملے کہ مصیبتوں کو گزاریں اور کمال پر فائز ہو جائیں۔ ایک اور مصلحت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ خدا نے چاہا کہ جو دشمن ہے، جو اپنی انتہائی طاقت ہے، اسے استعمال کر کے دیکھ لیں۔ شیطان نے بالآخر ایک منتظر ہونے کے لیے وقت مانگا تھا، کہا مجھے موقع ملے تو میں بنی آدم کو بہکاؤں گا۔ خدا نے کہا بہکاؤ، کیا کرو گے تم بہکا کر؟ تو اب ایک آخری موقع کافروں، فاسقوں کے لیے، دشمنوں کے لیے جو کر سکتے ہیں کر کے دیکھیں، اس کے باوجود جو مخلص ہوں گے وہ باقی رہیں گے۔ بس دو مصلحتیں سمجھ میں آتی ہیں، ایک طرف سے مومنوں کے لیے مصلحت رکھی ہے کہ وہ کمال کو حاصل کریں، مشکلات کو جھیلیں، اپنے کمال پہ فائز ہوں۔ دوسری طرف سے کافروں اور فاسقوں کے لیے اتمام حجت ہے، جتنا کچھ کر سکتے ہیں کر کے دیکھ لیں، پھر بھی مخلص اپنی جگہ پہ رہے گا۔ اب ہم اس انداز میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشکلات تو ہم نے دیکھ لی، مشکلات دیکھنے کے بعد اب سوال یہ، میری اور آپ کی مدد کہاں سے ملے گی؟ اس زمانے کے اندر نصرت کہاں سے ملے گی؟ امام حاضر تو تشریف نہیں رکھتے، غیبت کا دور ہے۔ اچھا، غیبت کا دور کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بھی آج میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ ہمارے ذہن میں کنفیوژن ممکن ہے کیا آ سکتی ہے؟ ممکن ہے جیسے کہ روایتوں کے اندر لکھا ہے جب غیبت بہت لمبی ہو جائے گی تو منکر ہونا شروع ہو جائیں گے، کہیں گے پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں ہے۔ یہ تو خیر روایتوں میں بہت لکھا ہے کہ یہ غیبت اتنی لمبی ہوگی کہ بہت بڑی تعداد تو کہے گی کہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ اچھا، ہم نے عملاً اس دنیا میں دیکھنا شروع کر دیا، عملاً نظر بھی آ رہا ہے کہ مثلا حتیٰ بعض شیعوں میں سے بھی، تعجب کی بات ہے، بعض شیعوں میں سے کہنا شروع ہو گئے، کچھ پیپرز وغیرہ بھی انہوں نے لکھے کہ مثال کے طور پر یہ کانسیپٹ شاید نہیں ہے، لوگوں میں آ گیا ہے کہیں سے۔ جو غیر شیعہ تھے انہوں نے تو کثرت کے ساتھ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بعد میں آئیں گے جب بھی آئیں گے، لیکن پہلے سے کوئی چیز موجود نہیں ہے، غیبت نہیں ہے، آنے کا کوئی منکر نہیں ہے۔ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ آئیں گے، لیکن معاملہ غیبت کا ہے۔ غیبت کو مانتے ہیں نہیں مانتے؟ تو اکثر لوگوں نے غیبت کا انکار کر دیا، کہا نہیں کوئی موجود نہیں ہے، جب ہوگا تو پیدا ہو جائیں گے، اس وقت ہوں گے۔ تو پہلی مشکل تو یہ کہ لوگوں نے غیبت کا انکار کر دیا۔ دوسری بات یہ، کچھ لوگوں نے یہ سمجھا غیبت کا مطلب ہے یہاں نہیں ہے کہیں اور ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا غیبت کا مطلب ہے یہاں نہیں ہے کہیں اور ہے۔ مثلا پوچھو کہاں ہے، کہیں گے جیسے جزیرہ خضرا میں، صحیح۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا، بعض لوگوں نے کہا غیبت کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں نہیں ہے، اس شہر کے اندر نہیں ہے، ہماری محفلوں میں نہیں ہے، ہماری مجلسوں میں نہیں ہے، کہیں اور رہ رہے ہیں۔ کہاں رہ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر جزیرہ خضرا میں رہ رہے ہیں، مثال کے طور پر کسی پہاڑ کی چوٹی پر رہ رہے ہیں۔ اب وہ جزیرہ خضرا کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں کہ بھائی جزیرہ خضرا ڈھونڈا جائے، جزیرہ خضرا کہاں ہوتا ہے؟ تو اس وقت دنیا کے اندر تمام جو آئی لینڈز ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ میپنگ ہو چکی ہے، کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، ساری جگہ پہ سیٹلائٹ پہنچے ہوئے ہیں، تو اب تو کوئی ایسی جگہ بھی نہیں رہی۔ تو یہ تصور پھر غلط ہونا چاہیے، کوئی یہ کہے یہاں نہیں ہے کہیں اور ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اب سوال یہ کیا مطلب، پھر ہم کہنا چاہ رہے ہیں یہیں پر ہے نا، یہی کہنا چاہ رہے ہیں یہیں پر ہیں۔ پھر غیبت کیا ہے؟ چھپے ہوئے ہیں، یہ غیبت ہے۔ غیبت کا مطلب نہ ہونا تو ہرگز نہیں ہے، کوئی کہہ نہیں ہے، نہیں ہے، کوئی یہ کہے یہاں نہیں ہے جزیرہ خضرا میں، ایسا بھی نہیں ہے، پھر اس کا مطلب یہیں پر ہے، ہاں یہیں پر ہے۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ نظر نہیں آ رہا ہے، بس اتنا سا معاملہ ہے۔ اچھا اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ روایتوں کو دیکھ لیجیے، روایتوں میں کثرت کے ساتھ اس بات پہ تاکید ہوئی ہے کہ جب ظہور ہوگا، آج بھی دیکھ رہا تھا لوگ ہاتھ اٹھا کر کہیں گے ان کو تو ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہوا ہے۔ جب ظہور ہوگا تو لوگ ہاتھ اٹھا کر کہیں گے ان کو تو کئی دفعہ دیکھا ہے۔ ابھی بھی ایسا ہوتا ہے، اور رفع مثال کے طور پر کچھ چیزیں بتاتے ہیں کہ یہ کرو کہیں نہ کہیں ملاقات ہوگی۔ اچھا ایک اور مسئلہ بھی ہے، یہ بات بھی بہت بڑی گفتگو کا حصہ بن گئی، اس پہ متضاد روایتیں بھی جمع ہو گئیں، وہ یہ کہ آیا کہیں ملاقات ہو بھی سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ بہت بڑا معاملہ بن گیا۔ کچھ نے کہا کہ ہرگز نہیں ہو سکتی، کچھ نے کہا نہیں ہوتی ہے، بہت ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ سوال یہ آخری مثلا کیا رائے اختیار کی جائے اس معاملے کے اندر؟ ایک چند قطعی چیزوں کو ہم ملا لیتے ہیں، اس کے بعد کہیں جا کر دیکھتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔
اچھا یہ ہم اس گفتگو پہ کیوں منتقل ہو گئے؟ ہمارا مشن کیا تھا؟ ہمارا مشن یہ تھا غیبت اور ظہور کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے امام برحق کے لیے آوان و انصار تیار ہونا چاہیے، یہ ہمارا مشن ہے۔ تو ہم اس بات کے اوپر کہاں پہنچ گئے؟ ہم نے تمام دیکھ لیا کہ تاریخ میں انتظار کیسے ہوئے، دیکھ لیا کہ شیطان نے کیا حربے استعمال کیے، شیطان کی میتھڈالوجی کے اوپر بھی کام کر لیا، اس کے بعد دیکھا شیطان کہاں تک پہنچ جائے گا۔ اب اس بات پر دیکھنا چاہتے ہیں بچاؤ کی رسی کہاں ہے، بچنا کیسے۔ 2 مجلسوں میں اس پہ کام کریں گے، بچنا کیسے۔ مصیبتیں تو دیکھ نہیں ساری، اب کوئی بچنا چاہتا ہے کیسے بچے گا؟ تو ہم نے کہا بھائی ایک راستہ اپنے امام سے توسل کرے، کیونکہ غیبت کا مطلب نہ ہونا نہیں ہے، غیبت کا مطلب کہیں اور ہونا بھی نہیں ہے، غیبت کا مطلب بس محجوب، چھپا ہوا ہونا، بس اتنا۔ اچھا چھپا ہوا بھی کیسا چھپا ہوا؟ خود ظاہر ہے، میری آنکھوں پہ پردہ ہے۔ چھپا ہوا بھی ایسا نہیں کہ اس نے کچھ ایسا اوڑھ لیا میں نہیں دیکھ پا رہا، نہیں، خود ظاہر ہے، پردہ میری آنکھوں پر ہے۔ کوئی کہے ایسا کون چھپا ہوا ہے؟ فرشتے چھپے ہوئے نہیں ہیں کیا؟ یہ سارے فرشتے چھپے ہوئے ہیں، میں کہاں دیکھ پا رہا ہوں؟ آپ بھی نہیں دیکھ پا رہے۔ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ فرشتے ہیں، جو بھی دین مانتا ہے کہتا ہے فرشتے ہیں، لیکن آنکھوں کے سامنے تو نہیں آ رہے، یہ محجوب ہے۔ محجوب اس معنی میں ہے میری آنکھیں اس قابل نہیں ہو پا رہی کہ میں دیدار کروں۔ قیامت کے دن میں نے عرض کیا، روایتوں میں لکھا ہے کہ جب ظہور کا دن آئے گا تو لوگ اشارہ کریں گے، ان کو تو کئی دفعہ دیکھا۔ اب سوال یہ ہے اس راستے تک پہنچوں گا تو ہوگا کیا؟ بس فرض کیجئے میں نے ملاقات کر لی یا ملاقات نہیں کی، رابطہ بناؤں گا، ملنا کیا ہے؟ اب دیکھیے گا جملہ، مثال کے طور پر 8ویں امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا الامام کالوالد الشفیق، امام شفیق باپ کی طرح ہوتا ہے۔ الامام کالوالد الشفیق، امام شفیق باپ کی طرح ہوتا ہے۔ تم رابطہ بناؤ، پھر دیکھو تمہارے لیے کیا کرے گا۔ کوئی امام ایسا ہے جو اپنے ماننے والوں سے نعوذ باللہ حسد نعوذ باللہ بے خبر ہو؟ نہیں، کوئی امام ایسا نہیں۔ تمام اماموں کو، ائمہ کو، ایک ایک ماننے والے کی سب خبر ہے۔ روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں تاکہ یقین میں اضافے کا سبب بنے۔ یہ روایت خود مولانا نے ارشاد فرمائی ہے۔ جب غیبت شروع ہو گئی، شیخ مفید کا دور تھا، تو شیخ مفید نے کوئی سوال بھیجا خط لکھ کر، امام علی مقام نے اس خط کے جواب میں یہ خط ارسال فرمایا۔ اس کو ہم توقیع کہتے ہیں، توقیع مبارک، یعنی وہ خط جو امام اپنی غیبت میں کسی کے سوال پوچھنے پر جواب میں ارشاد فرماتے تھے۔ اس طرح ارشاد فرمایا انا غیر مہملین لمراعاتکم، ہم نے ہرگز تمہارے حقوق کو نظر انداز نہیں کیا۔ اگلی چیز دیکھیے ولا ناسینا لذکرکم، نہ تمہارے ذکر کو بھلایا ہے، ذکر بھی نہیں بھلایا، جو کچھ تمہارے اوپر ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے۔ ولولا ذلک، اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ ہم ہمیشہ تمہارا خیال کرتے ہیں، ہم ہمیشہ تمہارا ذکر کرتے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا لنزل بکم الاوا واصطلکم الاعداء، اتنی بلائیں تم پر نازل ہوتی کہ دشمن تمہیں چکنا چور کر کے ختم کر دیتا۔ یہ ہم ہیں جو تمہارا خیال رکھ لیتے ہیں۔ واقعاً اس جملے کی حقانیت پہ آپ غور کیجئے گا۔ یہ میں عرض کرتا ہوں، پہلے بھی شاید عرض کیا آپ کی خدمت میں، وہ یہ کہ ہم میں طاقت تھی 4 سال پہلے جو ہمارے ساتھ ہو رہا تھا کہ ہم اپنے دشمن کو ہٹا پاتے۔ یہاں ہر روز ایک آدمی شہید ہو رہا تھا، ہر دوسرے تیسرے دن لاشیں اٹھا رہے تھے۔ ہم سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا، پوری پاکستان کی طاقتور سروسز ان کا ساتھ دے رہی تھیں، حکومت ان کا ساتھ دے رہی تھی، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ مشکل ہٹے گی کیسے۔ اب یقین فرمائیے اس زمانے میں اگر کوئی مجھ سے کہتا تھا نا کہ آگے کیا ہوگا، تو میں ان سے کہتا تھا بھائی زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا مرد مر جائیں گے، عورتیں دین سنبھال لیں گی، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا، اہل بیت کی فکر زندہ رہے گی، یہ نہیں مرے گی۔ یہ مجھے معلوم تھا کہ نہیں ہوگا ایسا بھی۔ یہ دیکھیں نا، کوئی بھی جسم کو مار کے کبھی فکر نہیں مرتی ہے، جسم مارنے سے فکر نہیں مرتی۔ مثلا جس زمانے میں آپ بہت مار رہے تھے، لوگ ہم سے کہتے تھے کیا ہوگا، تو میں ان سے کہتا تھا فرض کرو روزانہ 10 آدمی ماریں گے، 1 سال میں 3500 آدمی مریں گے، کتنے مار لیں گے ہمارے؟ ابھی بھی آبادی بہت ہے، مارنے سے نہیں مرتی، ڈرنے سے مرتی ہے۔ ڈرو نہیں، بس مر دو، کیا ہے؟ دشمن جو کچھ کرے
کرے گا موت کا خوف دلائے گا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی شیطان کا حربہ یہی ہے، موت کا خوف دلاتا ہے. تو مارنے سے نہیں مریں گے آپ اور ہم جسم میں بہت ہیں ابھی، اس سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن کیا ہے خوف سے مر سکتے ہیں. ہم لوگ انڈر گراؤنڈ ہو جائیں، تقیہ اختیار کر لیں، لمبی مدت کا تقیہ، ایسا تقیہ جس میں حقی باقی نہ رہے، وہ غلط تقیہ ہے. غلط تقیہ. صحیح تقیہ کیا ہے؟ آپ نے تقیہ کیا اور فکر آگے بڑھا دی. غلط تقیہ کیا ہے؟ اتنے تقیے میں گئے کہ فکر بھی ختم ہو گئی. دشمن یہ چاہتا تھا اتنے ہم انڈر گراؤنڈ ہوں کہ فکر ہی ختم ہو جائے. اس وقت کرنے کا کام صرف یہ تھا اپنے آپ کو ایسی فکر کو محفوظ کرو کہ فکر ختم نہ ہونے پائے، چاہے جسم ختم ہو جائے، کوئی بات نہیں. ہو گیا، گزار دیا. اب میں عرض کروں گا آیا ہم میں طاقت تھی اس دشمن کو شکست دیتے؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. اچانک وہ دشمن خود ہی دشمن کے ہاتھوں مارا گیا. اب بتائیے امام کا وہ جملہ، اگر ہم تمہاری نصرت نہ کریں تو دشمن تمہیں کچل کے رکھ دیتا. اب ہم تو نہیں دیکھ پائے نا کہ کس طرح مولا نے نصرت کی، یہ ہم نہیں دیکھ پائے، لیکن ہمیں اتنا ضرور اندازہ ہوا کہ اب تک جو دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر جا کر وہ یہ کہ 1150-1200 سال کے اندر مسلسل ایسا ہوتا ہے جب ہم سمجھتے ہیں اب کچل جائیں گے، اب بچیں گے نہیں، اس وقت اس امام کی ایک نصرت، مخفیانہ نصرت آ جاتی ہے اور وہ سنبھال لیتے ہیں. ابھی بھی سنبھل گیا نا معاملہ. دیکھیں آپ جو پہلے 4 سال پہلے تھا اس میں اب کتنی فرق پڑ گیا. یہ سب اس امام کی برکتوں سے ہے. فرمانے اگر ہم تمہارا ذکر نہ کرتے تو تم تو کچل جاتے، تم زندہ نہیں رہتے. ہم اس غیب میں بیٹھ کر بھی تمہارا ذکر کرتے ہیں. ایک بڑی عجیب روایت ہے، ایک آدمی 8ویں امام کی خدمت میں حاضر ہوا. درود بھیجے محمد وعلی محمد. ذرا دیکھیے گا یہ رابطہ کیسا رابطہ ہے. کل والد شفیق باپ کی طرح. ایک آدمی امام کی خدمت میں کہنے لگا ادعو اللہ لی ولی اہل بیتی، اے مولا میرے لیے اللہ سے دعا کریں اور میرے گھر والوں کے لیے. امام نے جواب میں کہا الست افعل، کیا میں نہیں کرتا؟ کیا میں نہیں کرتا؟ بخدا ابھی بھی ایسا ہی ہے. ہم اور آپ سوچ رہے ہیں شاید مولا کی نظر نہیں ہے، نہیں ہوتی تو یہ بھی نہیں بچتے، کچھ بھی نہیں بچتے، ختم ہو چکے ہوتے. یہ ہے تو اتنا ہے تو ہم یہاں پر ہیں، ورنہ زندگی نہیں تھی ہماری، تو ہم سب کچل چکے ہوتے اب تک. بس اس جملے کے اوپر ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. سامنے والا کہتا ہے میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا کریں، مولا کہتے ہیں کیا میں نہیں کرتا؟ کرتا ہوں. یہ بتاؤ تم نے اپنے آپ کو کس قابل بنایا ہے، کتنی دعائیں لینے کے قابل بنایا ہے. ہم تو دعا کریں. بس اس جملے کو بار بار دیکھیے گا. فرماتے ہیں اِنَّا غَيْرُ مُهْمِلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ، ہم تمہارے حقوق سے غافل نہیں ہیں. وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ، اور نہ تمہارے ذکر کو بھلائے ہوئے ہیں. وَلَوْلَا ذَلِكَ، اور اگر ایسا ہوتا تو تم پر اتنی مصیبتیں آتی کہ دشمن تمہیں کچل کے ختم کر دیتا، لیکن تم رہ گئے ہو ابھی بھی. بس یہ رابطہ ہے. اپنے امام سے ملنے کا ایک طریقہ ہے. اچھا اب بحث اس میں تھی آیا کوئی رابطہ ایسا ہے کہ ہم امام سے ملاقات کر سکیں؟ پہلی بات تو یہ کہ جسمانی ملاقات سے زیادہ اہم ان کی پیروی ہے. جسمانی ملاقات سے زیادہ اہم ان کے راستے کے اوپر چلنا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے. اب ان کی خدمت کرنا ہے جو میں آپ سے جملہ عرض کر رہا ہوں، اس کے لیے بھی میں آپ کو ایک روایت عرض کرتا چلوں تاکہ آپ امام کی خدمت کرنے کے مرحلے کو سمجھ لیں. امام کی خدمت کرنا کتنا آسان جملہ ہے. اب ذرا سنیے، چھٹے امام کے زمانے میں اس وقت میں بہت ساری روایتیں امام ششم سے ہمارے پاس ہیں امام زمانہ کے بارے میں. چھٹے امام سے کس وقت کے زمانہ ہے؟ ابھی غیبت صغریٰ شروع ہونے میں 100 سال باقی ہیں. اس وقت سے ائمہ ان کا ذکر کر رہے تھے. ایک جملہ چھٹے امام کا اس قسم کا ہے ہمارے پاس، لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، اگر میں ان کے حضور پہنچ پاتا تو اپنی ساری زندگی ان کی خدمت کرتا. اللہ اکبر. محمد والے محمد بلندر سلوات. لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، پوری زندگی ان کی خدمت کرتا اگر ان کے وقت میں پہنچتا. اتنا بڑا مقام ہے. ہم نے جملہ آسان سمجھا ہے، اپنے امام کی نصرت کرنا، اپنے امام کی خدمت کرنا بہت بڑا جملہ ہے یہ.
اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ بس یہ راستہ ابھی کس قسم کا راستہ ہوگا؟ مثال کے طور پر سید ابن طاؤس ایک عالم ہے، اور سید ابن طاؤس کے بارے میں لوگ شبہہ کرتے ہیں کہ کہیں، اب اس کو ذرا سنبھل کے سنیے گا، مقام عصمت ایک علیحدہ چیز ہے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے ایک انسان بالغ ہونے سے لے کر مرنے تک گناہ نہیں کرتا۔ سید طاؤس کے بارے میں گمان یہ ہے، سید طاؤس کا مقام یہ ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ آدمی ہیں کہ جو شاید بالغ ہونے سے لے کے گناہ تک کوئی گناہ نہیں کیا اس آدمی نے، وفات تک کوئی گناہ نہیں ان کی زندگی میں۔ اتنا بڑا مقام ہے سید ابن طاؤس کا۔ سید ابن طاؤس نے ایک کتاب لکھی، اس کے بارے میں مشہور اس طرح ہے کہ وہ بھی امام کے حکم سے لکھی۔ اس کتاب کے اندر ایک جملہ لکھا، سید محمد کسی کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کتاب لکھی تھی۔ سید محمد کو نصیحت کرتے ہوئے یہ جملہ لکھا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ کہا، سید محمد اعلم ان الطریق الی امامک مفتوح لمن یرید اللہ کرامتہ علیہ۔ اے سید محمد، یہ بات جان لو کہ تمہارے امام تک پہنچنے کا راستہ کھلا ہوا ہے اس شخص کے لیے جس پر خدا کوئی خاص کرامت کرنا چاہتا ہے، جس پر خدا کوئی خاص کرامت کرنا چاہتا ہے، کوئی خاص رحمت کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے مولا تک پہنچنے کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ بس اگر کوئی کہے واقعاً راستہ بند ہے، مسدود، اب کوئی ملاقات نہیں، کسی صورت میں نہیں، تو نہیں۔ اس طرح سید ابن طاؤس کا جملہ موجود ہے۔ پھر کسی نے امام خمینی کے عرفان میں استاد تھے آغا قاضی نام کر کے، ان سے پوچھا کہ آغا صاحب یہ بتائیے کہ کیا مولا سے ملاقات کا راستہ کھلا ہے یا بند ہے؟ تو لکھتے ہیں کہ جواب میں مسکرا کر کہا کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ تو کھلا ہو اور ہمارے مولا تک پہنچنے کا راستہ بند ہو، یہ نہیں ہو سکے گا۔ کہا اللہ تک پہنچنے کے لیے خدا نے کہا نماز معراج مومن ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ جس طرح نبی اکرم معراج کے ذریعے خدا تک پہنچ گئے، مومن چاہے تو نماز کے ذریعے پہنچ سکتا ہے۔ تو میں اگر اس طرح خدا تک پہنچ سکتا ہے تو امام تک کیوں نہیں پہنچے گا؟ امام تک بھی پہنچے گا۔ اس کے بعد اتنے روایات، اتنے واقعات جلیل القدر علماء سے، جو اس وقت مثال کے طور پر فرض فرمائیے میں اپنی زندگی میں جانتا ہوں، میری زندگی میں اسی 15-20 سال کے اندر وفات پانے والے لوگ، ان کے واقعات ہمیں پتہ ہیں۔ وہ جو ابھی زندہ ہیں ان کے واقعات پتہ ہیں کہ ان کے واقعات اتنے مشہور ہوئے کہ اگر تردید کرنا چاہتے تو اپنی زندگی میں دیکھتے تھے کہ مشہور ہوئے میں تردید کر دیتے۔ اتنے واقعات کے ساتھ نعوذ باللہ کیا بولوں میں کہ وہ یہ سارے پرہیزگار لوگ نعوذ باللہ جھوٹے تھے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو آیت اللہ بہاؤالدینی یہاں کراچی میں ہیں، ان کے تایا آیت اللہ بہاؤالدینی، ان کا نام بھی بہاؤالدینی تھا، بہت بڑے پرہیزگار آدمی تھے۔ ان کا واقعہ، ان کے پتہ نہیں کتنے واقعات موجود ہیں اسی قسم کے، امام سے ملاقات کی۔ یعنی ایک دفعہ یہاں تک بھی ہوا ہے، ایک کتاب کا رائٹر تھے، وہ ان سے ملنے کہیں گئے، اسی کتاب کے اندر انہوں نے لکھا، کہنے گے میں ملنے گیا، میں جیسے ان کے پاس پہنچا دیکھا بہت خوش تھے، آیت اللہ بہاؤالدینی بہت خوش تھے، جو ان کے تایا تھے، بزرگ ان کو کہتے ہیں، آؤ بہاؤالدینی بزرگ، کہا دیکھا بہت خوش تھے، کہنے گا آپ بہت خوش ہیں، کہنے گے ابھی جس دروازے سے اندر آئے ہو اسی دروازے سے مولا تشریف لائے تھے، ابھی اسی دروازے سے آئے۔ خوشنودی امام زمانہ بلندر صلوات۔ کہا اسی دروازے سے آئے، کہنے کہ میں نے ان کے چہرے پر وہ مسکراہٹ دیکھی تھی جو آج تک نہیں دیکھی تھی، اس مسکراہٹ کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں۔ باقی نہیں لکھا کیوں مسکراہٹ تھی، لیکن دروازہ بند نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل بند ہے۔ البتہ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، ایسا بھی نہیں ہے کہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، سخت ہے، بہت سخت ہے۔ یعنی یہ جو معمولاً لوگ کہہ دیتے ہیں یہ ہو گیا بس ہم نے ملاقات کی، یہ سب بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسی کرامت ہے۔ اچھا اب آپ کہیں گے یہ کرامت کا لفظ ہم کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ استعمال 11ویں امام نے اپنی روایت کے اندر استعمال کیا۔ احمد بن اسحاق امام کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں، امام کے حضور پہنچتے ہیں، جب امام کے حضور پہنچتے ہیں تو سوال کرتے ہیں کہ اے مولا آپ کے بعد کیا ہوگا؟ مولا فرماتے ہیں صبر کرو۔ کہتے ہیں میں رکا رہا یہاں تک کہ امام تشریف لائے اور صاحبزادے کو لے کر اپنی گود میں لائے۔ تو جب ان کو دیکھا توصیف کی بھی ہے کہ امام کا رخ انور کیسا تھا، ان کا طریقہ کار کیسا تھا۔ اس کے بعد جب امام کو دیکھ لیا تو 11ویں امام نے ارشاد فرمایا کہ اے احمد بن اسحاق، اگر تمہارا وہ عظیم مقام نہ ہوتا جو تمہارا ہمارے دل میں ہے
اور اللہ تمہارے اوپر کوئی کرامت نہ کرتا ہوتا تو ہم تمہیں یہ دیدار نصیب نہ کرواتے. اتنی بڑی بات. کہا احمد بن اسحاق یہ جو تمہیں دیدار نصیب ہوا ہے یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. تمہارا ایک عظیم الشان مقام ہے ہمارے دل میں, اور خدا تمہارے اوپر کوئی کرامت کرنا چاہتا ہے, اس خاطر نصیب ہوا ہے. اب یہاں پہ ہر آدمی کہے مجھے دیدار ہوا ہے, یہ میری سمجھ میں نہیں آئے گا. احمد بن اسحاق جیسے گنتی کے چند لوگ ہیں, اور علی بن مہزیار جیسے جن کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں آج عرض کروں گا, یہ لوگ انگلیوں پہ گنے ہوئے لوگ ہیں. ان لوگوں کو بھی سختیوں سے ملا ہے, ان لوگوں کو بھی سختیوں سے ملا ہے, ان کو بھی آسانی سے نہیں ملا ہے. بس یہ راستہ تو کھلا ہوا ہے. اچھا راستہ یہی راستہ ہے, آپ نے مصیبتوں میں بچنا ہے. اس دنیا کے اندر کہاں کتنا مقابلہ کریں گے میں اور آپ. میں نے عرض کیا ہم دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے, حقیقت یہ ہے. طاقت اس کی دیکھے انسان, اپنی طاقت دیکھے تو ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے, کتنی اسلحہ ہے, کتنی زور ہے, کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. تو جو اصل میں طاقت ہے ہماری وہ اپنے اسی مولا سے اتصال ہے, اپنے مولا سے یہ ہمارا رابطہ ہے, یہ ہماری اصلی طاقت ہے. اب یہ رابطہ کون سا رابطہ ہے جو انتہائی ضروری ہے؟ دیدار, جسمانی دیدار ہونا اعلیٰ ترین مقام ہے. ہر کمزور آدمی اس کی جرأت کرنے کی کوشش بھی نہ کرے. یعنی اس سے پہلے دسیوں مراحل ہیں جو انسان گزارے, اور اس کے بعد سوچے کہ میں دیدار کے مرحلے پر فائز ہوں. اس سے پہلے کیا کرے؟ اس سے پہلے دسیوں کام کر سکتا ہے. اپنی طرف سے مولا سے رابطہ بنانے کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے. آپ چند کتنے تو اعمال بتائے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر آپ جا کر دیکھ لیجئے, مفاتیح الجنان کے اندر دعائیں دیکھ لیجئے. کچھ نہیں کر سکتے, مثلا کم سے کم کیا کر سکتے ہیں, ہر روز صبح دعائے عہد پڑھیے, دعائے عہد پڑھیے. دعائے عہد میں اپنے امام کے ساتھ ایک عہد کیجئے, ہر روز اس عہد کو کیجئے کہ ان کا ساتھ دیں گے, ان کی راہ میں جان دیں گے, ان کی خدمت کو انجام دیں گے. یہ کرنے کا کام. اپنی زندگی میں اتنا تذکرہ کریں مولا کا کہ یہ فکر پہلے لوگوں کو احساس ہو کس نعمت سے محروم ہوئے میں, لوگوں کے اندر تڑپ آئے. بنی اسرائیل کے واقعے میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کو یہ پتہ چلا کہ ان کے نجات دینے والے تشریف لائیں گے, اور 400 سال ابھی فاصلہ ہے. روایت میں لکھا ہے بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم 400 سال صبر نہیں کر سکتے. اپنے زمانے کے نبی سے پوچھا کیا کریں, کہا اللہ کے حضور گڑ گڑاؤ شاید کمی ہو جائے. اب قوم کے لوگ جمع ہوئے, انہوں نے کہا ہم کیسے گڑ گڑائیں, کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا ایک طریقہ ہے. عجیب طریقہ اختیار کیا بنی اسرائیل نے. انہوں نے بچوں کو ماؤں سے علیحدہ کیا, صحرا میں لے گئے, اور بچوں کو اور ماؤں سے علیحدہ کرنے کے بعد وہاں پر جا کر خدا کے حضور گریا کی کہ خدایا ان مظلوموں کے اوپر تیرا رحم برسے تو برسے. روایت میں لکھا ہے جو 400 سال مدت تھی, نبی نے خبر آ کر دی کہ خدا نے نصف کر دی. کہا ابھی بھی ہم صبر نہیں کریں گے اور گڑ گڑائیں گے. اس طرح خدا کا رحم ہو سکتا ہے. ہم کب گڑ گڑائیں؟ ہم نے کب اپنی ذات کو اتنا پگھلا دیا ان کے وجود کی طلب کے لیے؟ اگر ہماری طرف سے بھی اتنی شدید طلب جاتی, نہیں معلوم خدا بھی ساتھ کام کر دیتا. اور عین ممکن ہے کہ اللہ کی ایسی کوئی رحمت نازل ہونے والی ہو. عین ممکن ہے کہ کسی کی اس طرح کی آہوزاری پر خدا کی طرف سے کوئی لطف نازل ہونے والا ہو. ان تمام باتوں کو سوچا جائے. اپنے امام سے ایک رابطہ ہونا چاہیے. مثلا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا دعائے عہد ہونی چاہیے, ذکر ہونا چاہیے مولا کا, ان کے احکام کے اوپر عمل سب سے اہم معاملہ. اپنی زندگی کو ان کے راستے پر چلائیے. اب ایک روایت جو میں آج خاص کر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا, علی بن مہزیار کی روایت. علی بن مہزیار معتبر انسانوں میں, معتبر راویوں میں شمار کیے جاتے ہیں. بڑا احترام ان کا تاریخ کے اندر. کہیں روایت دیکھتے ہیں کہ مولا حج کے زمانے میں تشریف فرما ہوتے ہیں. کثرت کے ساتھ یہ روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ مولا اسی طرح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان, لوگوں کے سامنے بھی آ رہے ہوتے ہیں. لیکن مشکل ساری ہے ہم پہچان نہیں پا رہے ہیں, پہچان نہیں پاتے کہ یہ امام کی ذات تھی. کتنے واقعات ایسے گزرے ہوئے ہیں. علامہ ہلی کا واقعہ ہوا ہوا ہے, علامہ مجلسی کا واقعہ کہ ساتھ بیٹھے رہے, باتیں کرتے رہے, مسائل پوچھتے رہے. علامہ ہلی کے ساتھ تو بڑا ہی عجیب واقعہ ہوا. کہیں پہ جا رہے تھے اور جاتے جاتے کہیں قافلے سے پیچھے رہ گئے, تو کوئی ساتھ آیا, سواری ساتھ, اور کہا کہ اگر تم اجازت دو تو ساتھ چلیں. انہوں نے کہا میرے لیے کیا ہے, اچھا ہے 2 آدمی ہو جائیں گے, ساتھ چلیے. ساتھ چلنے لگے. تو علامہ ہلی سے کہنے لگے کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. علامہ ہلی نے کہا پوچھو. علامہ ہلی ظاہر مشہور عالم اس زمانے کے.
جب سوال پوچھا علامہ حلی نے ایک جواب دیا تو انہوں نے جواب میں علامہ حلی کے جواب پر اعتراض کیا، کہا یہ جو آپ نے جواب دیا اگر یہ اس طرح کوئی دے تو زیادہ بہتر نہیں ہے؟ علامہ حلی نے دیکھا نہیں، ان کا جواب زیادہ بہتر ہے۔ اب تکبر ہونا تو ہوتا نا تو وہ فوراً کہتے نہیں میرا ہی بہتر ہے، تو وہیں پہ ملاقات بند ہو جاتی، اور وہ اتنے متواضع تھے تبھی امام تشریف لائے۔ جیسے ہی دیکھا کہ ان کا جواب بہتر ہے، کہیں گے نہیں تو آپ کا جواب بہتر ہے، اب آپ نہ پوچھیں، میرے ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں، میں آپ سے پوچھوں گا۔ اتنا متواضع ہونا چاہیے انسان کو، اتنا منکسر المزاج ہونا چاہیے، حق دیکھی تسلیم ہو جائے۔ اس وقت پھر اپنی شان و شوکت اگر علامہ حلی ذرا سی بھی دیر لگا دیتے معاملہ ختم ہو جاتا۔ اور میں عرض کر رہا ہوں چونکہ اتنی ذات میں منکسر المزاج تھے تو مولا تشریف لائے۔ کہا کہ آپ نے سوال بہت اچھا جواب دیا، کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پھر سوال پوچھنا شروع کر دیا، دیکھا ہر سوال کا بہت اچھا جواب دیا۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ اس سوال کا حل کیا ہے؟ امام نے فرمایا فلاں روایت۔ کہنے لگے یہ روایت تو میں نے نہیں دیکھی۔ کہا تمہاری کتاب میں اس صفحے پر ہے، تم نے اپنی جو کتاب لکھی ہے اس میں صفحہ۔ اچھا علامہ حلی کے دماغ میں بھی نہیں آ رہا کہ یہ جو ساتھ چل رہے ہیں یہ میری کتاب کا صفحہ بتا رہے ہیں۔ اکثر ایسا ہی ہوا ہے جنہوں نے امام کے ساتھ ملاقات کی، آخر وقت تک سمجھ نہیں پائے کہ ہو کیا گیا، اور بعد میں سوچا کہ اچھا اس جملے سے مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا، لیکن یہ ہے غیبت، یہ غیبت ہے۔ محمد بلندر تلوار۔ جب کئی سوال ہو چکے اس کے بعد کہا ایک بہت مشکل سوال پوچھوں گا۔ ہاں پوچھو۔ کہا پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا امام زمانہ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ علامہ حلی 700 سال پہلے کے ہیں، اس کا مطلب ہے غیبت کو تقریباً 400-500 سال ہو رہے تھے۔ علامہ حلی کے ذہن میں بھی یہ سوال تھا ملاقات ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ ابھی علامہ حلی نے جیسے ہی یہ کہا دونوں سواری پہ چل رہے تھے، علامہ حلی کے ہاتھ سے کوڑا گر گیا، جانور کو چلانے کے لیے جو کوڑا ہوتا ہے وہ گر گیا۔ جیسے ہی کوڑا گرا جو سوار ساتھ تھے مولا نے کوڑا اٹھا لیا نیچے سے۔ اب جیسے اٹھا کے علامہ حلی کو دینے لگے، علامہ حلی نے یوں کر لیا، اس زمانے میں عادت یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو کچھ دیں گے تو آپ یوں کر کے نہیں لے گا بلکہ دونوں ہاتھ پھیلا دے گا کہ ذرا تواضع نظر آئے۔ جیسے امام نے دیا، علامہ حلی نے ہاتھ پھیلا، امام کا ہاتھ ان کے دو ہاتھوں کے درمیان میں آ گیا۔ کہنے لگے تم نے سوال کیا ان سے ملاقات ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ ان کا ہاتھ تمہارے ہاتھوں کے درمیان ہے۔ بس جیسے علامہ حلی نے سنا فوراً پاؤں پکڑنے کے لیے جھکے اور امام تشریف لے جا چکے۔ خوشنودی امام زمانہ بلندر صلوات۔ یہ تمام واقعات موجود ہیں، لیکن میں پھر عرض کروں گا یہ خاص افراد کے لیے نصیب ہوا ہے، یہ وہ چیز نہیں ہے جس کو ہر آدمی سوچنا شروع کر دے کہ میں بھی، اللہ کسی کو کروا دے علیحدہ معاملہ، خاص کرامت کسی کو نصیب ہو جائے۔ اصل معاملہ اس سے بڑھ کر ہے، وہ کیا؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے، کرنا کیا ہے۔ یعنی معاملہ یہ نہیں ہے کہ میں کیسے ان تک پہنچوں، کچھ میں کروں گا خود وہ تشریف لائیں گے، یہ سعادت دے دیں گے، کچھ مجھے کرنا ہوگا تو وہ خود یہ سعادت دیں گے۔ مثلا بہت دفعہ ایسا ہوا کسی نے رمل کا سہارا لیا، جفر کا سہارا لیا، مختلف علوم کا سہارا لیا، ان تمام لوگوں کو مولا نے ایک ہی پیغام پہنچایا، وہ یہ کہ اگر تمہاری ہماری ملاقات ہونی ہوئی تو ہم بلا لیں گے۔ علوم کے سہارے مت لو، تم سمجھ رہے ہو یہ فلکیات کے ذریعے سے پہنچو گے، رمل اور جفر کے ذریعے سے پہنچو گے، علوم غریبہ سے نہیں پہنچ پاؤ گے۔ اگر ملاقات کی صلاحیت ہوئی تو میں اپنے پاس بلائیے۔ اب اس معاملے میں آئیے علی بن مہزیار کی روایت جو ایک اسٹینڈرڈ بتا رہی ہے، ملنا ہے تو کیا کرنا ہوگا۔ علی بن مہزیار مورد اعتماد راوی، تاریخ میں احترام ہے، سب کچھ ہے۔ غیبت کا زمانہ شروع ہوتا ہے، سوچتے ہیں مجھے اپنے امام سے ملاقات کرنی ہے، اور روایت دیکھ لیتے ہیں کہ امام حج کے زمانے میں حج کے اعمال انجام دے رہے ہوتے ہیں، بس سوچتے ہیں کہ مجھے مولا کا دیدار کرنا ہے، ملاقات کرنی ہے، حج پہ جاؤں گا، اتنی دعا مانگوں گا کہ امام کے دیدار پہ فائز ہو جاؤں گا۔ حج پہ پہنچتے ہیں، 1 سال دعائیں مانگتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، نصیب نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، مجھ میں سعادت کی کمی ہے، دوبارہ کروں گا۔ اب یہ علی بن مہزیار جیسے مومن کم ہوں گے، 19 حج کر لیے اس انتظار میں، 19 حج، یہاں تک کہ 20واں حج آ گیا، کہا ابھی تک نصیب نہیں ہوا۔ روایت صحیح روایت ہے، بات صحیح بات ہے، اس بات میں کوئی غلطی نہیں ہے، امام حج پر ہوتے ہیں، کمی میرے اندر ہے، مجھے 20واں حج بھی کرنا چاہیے، شاید موقع مل جائے، 20ویں حج پہ پہنچ جائے۔
اب پھر دعائیں، سب کچھ اصرار، یہاں تک کہ 20ویں حج میں ایک آدمی ان کے پاس آ گیا. ایک آدمی آیا، کہنے لگا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے کہ میں اپنے غائب امام کی ملاقات چاہتا ہوں. کہا پہلی بات تو یہ کہ غائب نہیں ہے، تم نہیں دیکھ پا رہے. پہلی اصلاح. اس کا مطلب ہے تمہیں ابھی امام کے وجود کی اطلاع ہی نہیں ہے. اس امام کا وجود ہے کیسا؟ تم سمجھ رہے ہو وہ غائب ہے، وہ غائب نہیں ہے، تمہاری آنکھوں پہ پردہ ہے. انہوں نے معذرت کی، کہا مجھے ان سے ملاقات کرنی ہے. کہا ہمارے ساتھ چلو. وہ لے جانا شروع کرتے ہیں، ایک جگہ تک پہنچتے ہیں. اس وقت تک سواری پہ چل رہے تھے، گھوڑے پہ سوار تھے. ایک جگہ تک پہنچتے ہیں، وہاں پر آ کر وہ قاصد کہتا ہے اب یہاں سے پیدل جانا ہے مولا کے دروازے تک. کہتے ہیں ٹھیک ہے. جیسے ہی سواری سے اترتے ہیں کہتے ہیں میں اپنا گھوڑا کہاں باندھوں؟ کہنے کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر تم میں اہلیت نہیں ہے. تم مولا کی دیدار کی باتیں کر رہے ہو اور اپنی دنیا کی چیزوں کی فکر کر رہے ہو، تمہیں کہاں نصیب ہوگا؟ یعنی اب اس جواب کا مطلب کیا ہے کہ 19 سال تمہیں صحیح لگ گئے. تمہیں 19 سال لگنے چاہیے تھے، کیونکہ تمہارا دماغ تو ابھی گھوڑا ڈھونڈ رہا ہے کہ میں اپنا گھوڑا کہاں باندھوں، یہ گھوڑا واپس ملے گا یا نہیں ملے گا. اتنا معتبر شخص اس مقام پر پہنچنے والے اتنی سی غلطیوں پر دیدار 19 سال دیر ہو رہا ہے. یہاں تک کہ محضر میں پہنچ گئے. جیسے ہی امام کے سامنے پہنچے، امام علی مقام نے دیکھا اور اس کے بعد پہلا سوال یہ کیا اتنی دیر کیوں لگائی؟ اب سوچئے 19 حج کیے میں 20ویں حج پہ قاصد آیا ہے. علی بن مہزیار پریشان ہو گئے. کہا یعنی ذل میں سوچا 20 حج میں نے کیے ہیں. امام نے پوچھا تم نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ کہا مولا آپ کا قاصد ہم تک نہیں آیا. ہم تو 19 حج کر چکے تھے، 20واں حج تھا، آپ کا قاصد ہم پر نہیں آیا. اب جملہ سنیے گا، غور سے سنو. فرمایا کننا نتوقعک لیلا و نہارا، ہم صبح و شام تمہارا انتظار کر رہے تھے. تم کہہ رہے ہو قاصد ہمارا نہیں آیا، ہم تو صبح شام تمہارا انتظار کر رہے تھے. کننا نتوقعک لیلا و نہارا، صبح شام تمہارا راستہ دیکھ رہے تھے. کب تمہارے اندر یہ صلاحیت بنے کہ ہمارا قاصد تمہارے پاس پہنچے؟ تم نے صلاحیت نہیں بنائی، اتنی دیر لگا دی تم. اب جب یہ کہا کننا نتوقعک لیلا و نہارا، علی بن مہزیار کا سر شرم سے جھک گیا. روایت میں لکھا ہے کہ مولا نے ان کو دیکھتے ہوئے 3 باتیں کہیں. کہا اے علی 3 کام، اب یہ میں تفصیل عرض کر رہا ہوں، امام کی جملات بعد میں. 3 کام تم نے ایسے کیے جس کی وجہ سے دیر ہو گئی. یہ 3 کام تم نہ کرتے ہر وقت تم یہ سعادت لے سکتے تھے. اب وہ 3 کام کیا ہیں؟ عین روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ کوئی غلطی کا امکان نہ رہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. فرمایا قد کننا نتوقعک لیلا و نہارا، یقیناً ہم صبح و شام تمہارا انتظار کر رہے تھے. لیکنکم، لیکن تم نے کیا کیا؟ کثرتم الاموال، پیسہ بہت جمع کرتے رہے تم. کثرتم الاموال، تم نے مال کی کثرت جمع کر لی اپنے پاس. ایک رکاوٹ. اس کو میں اپنی زبان میں کیا ترجمہ کروں؟ اس کو میں کہوں گا مادہ پرستی. آپ کے سمجھ میں آئے کیوں میں مادہ پرستی سے اتنا زیادہ اصرار کر رہا ہوں؟ کثرتم الاموال، مال بہت جمع کیا تم نے. تمہیں مال کے پیچھے اتنا نہیں بھاگنا چاہیے تھا. تمہیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی طرف دیکھنا چاہیے تھا، لیکن تم نے اس دنیا کو دیکھ لیا. اچھا اب اس کا مطلب ہے یہ جو مولا فرما رہا ہے نا، یہ قانون ہے، یہ ایک قانون ہے. اس ملاقات کی سعادت اسے نصیب ہوگی جو اس دنیا میں جڑا ہوا نہ ہو، اس دنیا سے جانے کے لیے تیار ہو رہا ہو. جو اس دنیا میں رہنے کے لیے صرف سوچ رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ ملاقات سے محروم رہے گا. پہلی شرط کیا بنی؟ اس دنیا سے تعلقات کم کرو، اس دنیا میں ضرورت کے مطابق زندگی گزارو، اگلی دنیا کی سوچو. یہ تمہیں پہلی دفعہ راستہ کھلے گا. پہلا کام فرمایا کثرتم الاموال، پیسہ تم نے بہت جمع کیا، مادہ پرستی بہت دکھائی. دوسرا تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین، مومنین کے ضعیفوں پر تم نے بہت ظلم کیا ہے. اب کوئی علی بن مہزیار کو سوچے، آیا علی بن مہزیار نعوذ باللہ ایسے آدمی کوڑا لے کر ضعیفوں پہ ظلم کر رہے ہوں گے؟ آیا امام کا مطلب یہ ہے کہ تم نے کوڑے مارے ضعیفوں کو؟
مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے جو ضعفاء کا حق تھا وہ تم نے ادا نہیں کیا، تم نے ظلم کر دیا ان پر۔ تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین، مومنین میں جو کمزور تھے تم نے ان پر ظلم کیا ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم سے کوئی پوچھے ہم نے کیا ظلم کیا، اگر ہم سے کوئی یہ جملہ کہے، اور کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نے ضعیف مومنوں کے حق کو ادا کر دیا؟ مثلا کس صورت میں یہ کہہ پاؤں کہ میں نے ضعیف مومنوں کے حق کو ادا کر دیا؟ وہ یہ کہ جتنا میں ان کمزوروں کے لیے کر سکتا تھا وہ میں نے سب کیا۔ آیا کر لیا؟ اگر نہیں کیا تو اب منتظر کس بات کا ہوں؟ اگر یہ حق ادا نہیں ہوا ہے ملاقات نہیں ہوگی، طے شدہ بات ہے۔ علی بن مہزیار کو ملاقات نصیب نہیں ہو رہی، 19 حج کرنے والے کو 20ویں حج کے اوپر ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی اس سختی کے ساتھ کہ بار بار اس کو سمجھایا جاتا ہے تم نے غلطیاں تمہاری ہیں۔ کسرتم الاموال، مادے میں تم نے دل جوڑ دیا، اس دنیا کی آسائشوں کے اندر مبتلا ہو گئے، اس دنیا کو اپنی رہنے کی جگہ بنا لی۔ تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین، مومنوں کے کمزوروں کے اوپر تم نے جبر کر دیا، تم نے مدد نہیں کی۔ تیسرا جملہ وَقَطَعْتُمُ الرَّحِمَ الَّذِي بَيْنَكُمْ، اور وہ صلہ رحم جو تمہارے اوپر واجب تھا تم نے اس صلہ رحم کو ادا نہیں کیا۔ مجھے بتائیے آج کا معاشرہ کیا کر رہا ہے؟ ہم فاسقوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، کافروں کی بات نہیں کر رہے، نہ ماننے والوں کی بھی بات نہیں کر رہے، ہم اہل بیت کے ماننے والوں کی بات کر رہے ہیں۔ کسرتم الاموال، 1 تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین، 2 وقطعتم الرحم، صلہ رحم تم نے ادا نہیں کیا۔ یہ 3 چیزیں۔ اب جو کوئی یہ کہہ رہا ہے نا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، آئے، قانون بنا ہوا ہے، دنیا سے کاٹو اپنے آپ کو، دنیا سے اتنا نکالو کہ تم پر یہ الزام نہ لگے کہ تم نے دنیا میں صرف مال جمع کیا ہے، تم نے ضعیفوں کی مدد نہیں کی۔ اب ایک اور بات بھی عرض کرتا چلو، ہمارا ضعیفوں کی مدد کرنا ہے کیا؟ چونکہ ہم نے کھل کے بولنے کا سوچا ہوا ہے، مخالفوں کے لیے نہیں اپنے ہی لیے، وہ یہ کہ ہم نے ادارے چمکانے کے لیے ضعیفوں کی مدد کی ہے، اپنے اداروں کو دکھانے کے لیے، اور عرض کروں اپنی شخصیتوں کو جمانے کے لیے کہ میں معاشرے میں کتنا کام کر رہا ہوں، اس لیے ہم نے ضعیفوں کی مدد کی۔ اور کس کی مدد کی؟ اور ضعیف ہونا معیار نہیں رکھا ہے، خاندان اور جان پہچان معیار رکھا ہے۔ میرے خاندان کا ہوا تو مدد کروں گا ورنہ نہیں کروں گا، میری جان پہچان میں ہوا، میں نہیں کہہ رہا ناحق کو دینا شروع کر دیں، لیکن معیار بناؤ۔ کیوں جان پہچان معیار بنایا؟ کیوں خاندان معیار بنایا؟ کیا امام کا تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین میں آپ اور میں جواب دے سکتے ہیں؟ مثلا میں کہوں میں صرف زیدی خاندان والوں کی مدد کروں گا، تو مومنین باقی جو ہیں وہ امام کی اولاد نہیں ہیں کیا؟ یہ باقی کسی اور کے ماننے والے ہیں کیا؟ کس نے مجھے حق دیا ہے؟ کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ نہیں، اپنے ذہن کو سوچے، دیکھیں یہاں پر نہ میں آپ سے کچھ کہنے ہوں نہ کوئی یہ تصور بھی نہ کیجیے گا، سارا معاملہ یہ ہم سب نے امام کی خدمت میں پہنچنا ہے، اصلی ہدف یہ ہے، ہمارا کام یہی ہے، ہمارا کام یہ آپ کو اہل بیت سے نزدیک لے کر جانا، اور کوئی کام نہیں ہے۔ اس کام میں اپنے اوپر دیکھیے، آپ میرا ساتھ دیجیے، میں آپ کا ساتھ دوں۔ مولا فرمانے کسرتم الاموال، اس کا مطلب ہے مجھے اپنی ڈیوٹی صاف نظر آ رہی ہے، مجھے کہ مجھے مال سے دل نہیں لگانا، اگر میں نے مال سے دل لگا لیا پھر میں مولا کی زیارت پہ نہیں پہنچ سکتا۔ دوسری بات تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین، مجھے اپنا اسائنمنٹ صاف نظر آ رہا ہے، مجھے کہ جتنا مومنوں کی مدد کر سکتا ہوں، یہ کوئی لمٹ لگائے بغیر کہ اس مومن کو میں حق کو تلاش کروں گا، جو ناحق ہوگا اسے نہیں دوں گا، لیکن اگر حق ہے تو پھر مجھے دینا ہوگا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ ضعفاء مومنین کی مدد۔ تیسری بات صلہ رحم۔ صلہ رحم کیسی چیز ہے؟ مثلا کیا میں یہ کہوں چونکہ میرے چچا زاد نے میرے ساتھ نیکی نہیں کی میں بھی نیکی نہیں کروں گا؟ صلہ رحم واجب کفائی نہیں ہے، واجب عینی ہے، میرے اوپر واجب ہے صلہ رحم کرنا، وہ کرے یا نہ کرے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، جواب میں وہ میرے ساتھ کیا کرے اس پر بھی نہیں دیکھنا ہے، مجھے صلہ رحم کرنا ہے۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے، چھٹے امام کو کسی نے خنجر سے حملہ کیا ایک دفعہ،
امام کو زخمی کرنے کی کوشش کی. جب امام کا انتقال ہونے لگا ایک غلام کو بلا کر پیسہ دیا, کہا یہ اس کو دینا جو ہمارے رشتہ داروں میں سے تھا لیکن ہم پر خنجر سے حملہ کیا تھا. کہا مولا اس کو بھجوا رہے ہیں؟ فرمایا اس نے قطع رحم کیا, ہم تو صلہ رحم کریں گے, ہم نے تو صلہ رحم کرنا ہے. محمد بلند تر تلوار. یہ سب میں آپ کی خدمت میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں خواب و خیال کی دنیا سے باہر آ جائیں, عمل کی دنیا میں آئیے, عمل کی دنیا میں آئیے. یہ نعروں سے کچھ نہیں ہونے کا ہے. میں کہتا رہا ہوں میں نصرت کروں گا, میں نصرت, کب نصرت کرو؟ پہلے کچھ کرو, زندگی بدلو, پہلے اس معیار پہ لاؤ جس معیار پہ اہل بیت چاہتے ہیں کیا ہے, ورنہ کہاں سے نصرت کریں گے؟ اب اس معیار کی بات کرتے ہیں. چلیے اب نے 9 دن آپ کے سامنے اتنی باتیں کی, میں اور آپ اب اس سے نتیجے کیا نکالیں گے؟ کل آخری دن ہوگا, عرض ہوا کہ چاند ہو یا نہیں ہو, کل مجلس ہوگی انشاءاللہ تعالی. اب یہ کہ کیا نتیجہ نکالیں؟ آپ کے سامنے ایک اسائنمنٹ نظر آ رہا ہے, مادہ پرستی کا مقابلہ نظر آ رہا ہے, آپ کو مومنوں کی نصرت نظر آتی ہے, صلہ رحم نظر آتا ہے. اپنے لیے پروگرام بنائیے. اس وقت ماہ محرم ختم ہو رہا ہے, اپنے لیے اسائنمنٹ رکھی, 1 مہینے میں مجھے ان 3 چیپٹرز میں کیا کرنا ہے, اپنا شیڈول بنائیے. کس طرح کروں کہ اگر میں امام کے حضور پہنچوں تو وہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے جو علی بن مہزیار کو اٹھانی پڑ گئی, اپنے مقام کی عظمت کے باوجود. علی بن مہزیار کا اپنا مقام ہے, اس کے باوجود یہ سخت جملے سہنے پڑ گئے. اب میں کیا کروں؟ اپنے لیے پروگرام بنائیے کہ میں اپنی زندگی میں یہ چیزیں دیکھتا ہوں جو میری مادہ پرستی کی علامتیں ہیں, انہیں مجھے ختم کر دینا چاہیے. اپنی زندگی میں یہ مواقع میں ضعیف مومنوں کی مدد پہ لگا سکتا ہوں تو مجھے لگا دینے چاہیے. اپنی زندگی میں اس طرح میں رشتہ داروں کی نصرت کر سکتا ہوں, صلہ رحم کر سکتا ہوں, مجھے کر دینا چاہیے. اگر میں اور آپ اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی لا سکے تب تو اس عشرہ مجلس کا کوئی فائدہ ہوا, ورنہ علمی عیاشی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے زمین و آسمان کی باتیں کر دی, آپ نے بھی سننی, گھر چلے گئے, اس سے کچھ نہیں بدلے گا. بدلے گا اس وقت جب میرے اور آپ کا عمل بدلے گا, جب میں اور آپ سوچ کر کریں گے کہ نہیں اب اپنے اندر کوئی تبدیلی چاہیے. اور تبدیلی کے میں نے نکات آپ کی خدمت میں جو میرے سامنے واضح ہو سکتے تھے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. اس طرح سے تبدیلی آ سکتی ہے. آپ اپنے وجود کو لے کر جائیے. اتنا ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا مجھے کہ چاہے آپ کے اور میرے اندر اس اعلیٰ پائے کی صلاحیت آئے کہ جو امام چاہتے ہیں, چاہے اس سے کم ہو, اتنا ضرور ذہن میں رکھیے گا امام کے سامنے میرے سارے حالات موجود ہیں, ایک چیز ان کے سامنے موجود ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے ہر ہفتے نامہ اعمال پہنچتا ہے, بعض روایتوں میں آتا ہے 2 دن پہنچتا ہے ہفتے میں. فرض کر لیجیے ہر ہفتے پہنچتا ہے. کون سے دن پہنچتا ہے؟ جمعرات کے دن کے بعد, شب جمعہ نامہ اعمال پہنچتا ہے. اگر میرے اور آپ کا نامہ اعمال پہنچتا ہے, روایت پڑھ کے انسان کو بڑا عجیب لگتا ہے. روایت میں لکھا ہے, یقین فرمائیے روایت میں لکھا ہے, میں روایت نقل کرنا لانا بھول گیا آپ کے لیے. روایت میں لکھا ہے امام کسی کا نامہ اعمال پڑھتے ہیں گریا کرتے ہیں, کہتے ہیں میرا ماننے والا ایسا کیوں کرتا ہے. یعنی میں اس روایت کو پڑھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ جو دشمن ان کے دل کو دکھاتے ہیں وہ علیحدہ, ہم جو دوست ہیں ہم بھی ان کے دل کو دکھاتے ہیں. کم سے کم ہم سے تو اچھی خبر پہنچنی چاہیے ان کے پاس, ہماری طرف سے تو ان کو اچھی خبریں ملنی چاہیے. وہ اچھی خبر یہی ہے اپنی زندگی کو تبدیل کر لیجیے, اس امام کی نصرت کی خاطر اپنی زندگیوں کو کچھ اور کر لیجیے. اور اب اگر اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, کل کسی نے سوال کیا کہ مثلا اتنے سال سے فلاں گناہ کا شکار ہوں, میں کیا کروں؟ اس کا بھی عرض کر دیتا ہوں. جو مجھے سمجھ میں آیا ہے اب تک وہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ آپ جتنا زیادہ سید الشہداء سے متصل ہوں گے زندگی آسان ہوگی. جتنا زیادہ زیارت وارثہ پہ جائیں گے, جتنا زیادہ امام حسین سے توسل کریں گے, آسان ترین راستہ یہی سمجھ میں آتا ہے. سارے کام انجام دینے آپ نے, یہ تمام جو روایتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں سب کچھ ہونا ہے. ان تمام کے ساتھ کیا کروں کہ نصرت, خاص نصرت مل جائے, یہ راستہ ہے سید الشہداء کا راستہ. یہی زیارت وارثہ, یہی زیارت عاشورہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے. کچھ ایسا ہو جائے کہ ان کے ذریعے سے میں اور آپ آگے بڑھ جائیں گے.
جو اس کام کو کرے گا. پتہ نہیں کیا کیا روایات موجود ہیں. ہم نے سید الشہداء پر گریے کی فضیلت کی روایتوں کو کسی اور رنگ میں لے لیا. ہم نے سمجھا یہ گناہوں کے سامنے اجازت نامہ ہے گناہ کرنے کا. گناہ کا اجازت نامہ نہیں تھا. یہ فضیلوں تک پہنچانے کی سیڑھی تھی کہ جو اس کو طے کرے گا وہ فضیلتوں تک پہنچ جائے گا. لہذا ہمارے پاس اس حد تک موجود ہے من بکا علی الحسین ادا حقنا، جس نے سید الشہداء حسین پر گریہ کیا اس نے ہمارے حق کو ادا کیا ہے. ایک روایت نے لکھا ہے جس نے سید الشہداء پہ گریہ کیا، اب ذرا عجیب جملہ ہے، اس نے بی بی کی دعائیں حاصل کری. اس نے بی بی کی دعائیں حاصل کری. یہ راستہ ہے سعادت کا راستہ، یہ راستہ ہے کمال تک پہنچنے کا راستہ. لہذا ہمارے پاس مختلف روایتوں کے اندر موجود ہے، توقیات کے اندر موجود ہے. امام زمانہ نے مختلف طریقوں سے اشارہ کیا ہے کہ میں اپنے جد امجد کے غم میں گریہ کرتا ہوں، تم بھی گریہ کرو. تم بھی اس غم میں رو، میں بھی اس غم میں روتا ہوں. میں بھی اس وقت کا منتظر ہوں جب آؤں گا اور تمام ان ظلم کا انتقام لے لوں گا جو میرے جد امجد کے ساتھ روا رکھے گئے. کیوں امام علی مقام کو کہتے ہیں منتقم کربلا ہے، کربلا کا انتقام لینے والے ہیں. روایت موجود ہے کہ ایک موقع کے اوپر 5ویں امام کی خدمت میں چھٹے امام تشریف فرما تھے. کسی نے روایت ذکر کر دی کہ بیوی کے اوپر دروازہ گرا. چھٹے امام نے گریہ کرنا شروع کر دیا. کسی نے پوچھا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور میں اپنی جدہ کے غم میں رو رہا ہوں، اپنی ماں کے غم میں روتا ہوں. کوئی آئے گا میری ماں کا خون کا انتقام لے لے گا. اس تمام کے لیے خاندان اہل بیت تیار ہو رہے ہیں، تشریف لائیں گے. ایک ایک ظالم سے اس خون کا بدلہ لے لیا جائے گا. پوری دنیا سے پوچھا جائے گا بأي ذنب قتلت. قرآن کریم کہتا ہے جاہلیت کے زمانے میں جو بچیاں دفن ہو گئیں ان سے خدا پوچھے گا بأي ذنب قتلت، کس جرم میں قتل ہوئے. اب بس اب آپ ایک جملہ سنیے، آیا خون علی اصغر کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا؟ وہ سید الشہداء طفل شیرخوار کو لے کر آئے اور فرما رہے لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل الصغیر. اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے اس شیرخوار بچے پر رحم کرو. ارے یہ جو تیر ستم چلا ہے، یہ جو شیشبائے کا گلا کٹا ہے، یہ جو تھوڑا سا خون بہا ہے، آیا اس خون کا کوئی حساب نہیں ہوگا؟ یہ جو شیشبائے کے لاشے کو گرم زمین پہ دفنا دیا ہے، یہ شیشبائے کے خشک لاشے پر کربلا کی گرم مٹی ڈالی ہے، یہ جو دعوت جھاڑ کے کھڑے ہوئے ہیں کہا ربنا تقبل منا ھذا القربان. ارے اس صغیر کے خون کا کون جواب دے گا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اے پاک پروردگار انہی اسامی مقدسہ کا واسطہ، اے پاک پروردگار اہل بیت کے سچے چاہنے والوں کے آنسوؤں کا واسطہ، اے پاک پروردگار ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو بھرپور فرما. اے پاک پروردگار ہمیں ہمارے دلوں کو ان کی محبت سے مالا مال فرما. اے پاک پروردگار قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو اے پاک پروردگار اہل بیت کی نصرت کرنے والوں میں سے قرار فرما. اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دشمنان اہل بیت اپنی دشمنیوں میں سختی دکھا رہے ہیں. پاک پروردگار دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہیں ہو تو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار جن کا سخت دلوں نے اے پاک پروردگار اس سامرہ کے حادثے کو انجام دیا ہے، پاک پروردگار جلد از جلد واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما. ماتم حسین.